حضرت میرا سوال یہ ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعات کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کچھ ہے مگر دیوبندی وہابی اس کو کچھ بیان کرتے ہیں، اور اپنے نفس کو راحت پہنچانے اور اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے اس لفظ کا غلط مطلب بیان کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ خود جو ہے وہ جو مطلب بیان کرتے ہیں اس اعتبار سے وہ خود بھی بدعتی ہیں اور بدعات کے احاطے سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ یہاں پر میں سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ ہے جس کا مطلب و معنی آپ سمجھ لیں۔ ایک لفظ ہے رہبانیت۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں اور غاروں اور تنہا مکانوں میں خلوت نشیں ہو جانا، اور عبادت خانوں میں اہل دنیا سے مخالطت یعنی میل ملاپ چھوڑ کر عبادت خانوں میں اپنے اوپر زائد مشقتیں بڑھا لینا، تاریک ہو جانا، نکاح نہ کرنا، نہایت موٹے کپڑے پہننا، ادنا غذا نہایت کم مقدار میں کھانا۔ مطلب یہ ہے کہ رہبانیت کا معنی ہے درویش ہو جانا، شادی نہ کرنا اور پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کے عبادت اور ریاضت کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر لینا، لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ تو رہبانیت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ رب العزت نے اس کو لازم نہیں کیا تھا اپنی طرف سے، نہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس کو لازم کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے اختیار کیا۔ راہب بننا، وہ عبادت خانوں میں یا جنگلوں میں یا تنہا مکانوں میں خلوت نشیں ہو جاتے، شادی وغیرہ نہ کرتے اور عبادت ریاضت میں مصروف رہتے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، تو ان لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے کیا، تو گویا یہ جو ہے تو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا اور اس کو اختیار کیا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جس آیت میں کیا ہے میں اس کو یہاں بیان کرتا ہوں، جس کی روشنی میں بدعت کی تعریف، تقسیم اور احکام سب کچھ واضح اور اجاگر ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ آیت کریمہ پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ آیت کریمہ 27ویں پارے سورہ حدید آیت نمبر 27 پر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کیا؟ اور راہب بننا، راہب بننے کا مطلب ہم بتا چکے۔ راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں، یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے نہ نباہا جیسا کہ اس کے نباہنے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہتیرے فاسق ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو اس آیت سے بدعت کی تعریف بھی معلوم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا اور راہب بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں، یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعت اسے کہتے ہیں جس کے کرنے کا حکم اللہ رسول نے نہ دیا ہو، آدمی اپنی مرضی سے اس کو مقرر کرے، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو یہ اس سے تقسیم معلوم ہوئی کہ بدعت ایسی بھی ہوتی ہے، بدعت تو نفس بدعت کی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ رسول جس کے کرنے کا حکم نہ دیں، آدمی اپنی مرضی سے کرے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ جس سے اللہ کی رضا چاہی جائے، اور ایک یہ کہ جس سے اللہ کی رضا نہ چاہی جائے، جیسے کہ آیت میں صاف ہے الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر ان لوگوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ بدعت یعنی درویشی نکالا۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بدعت اچھی ہوتی ہی نہیں ہے تو بدعت سے اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ معلوم ہوگا، ماننا پڑے گا کہ بدعت سے اللہ کی رضا جب حاصل ہوتی ہے تو بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، تبھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ مگر وہ لوگ کچھ ایسے تھے جو اس کو نباہا درویشی کو، کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں نبھا سکے، اور جو ہے تو بتعقیدگی یا فسق و فجور میں ملوث ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شکایت کر رہا ہے کہ فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کو نہ نباہ سکے جیسا کہ اس کے نباہنے کا حق تھا۔ اس سے معلوم ہے کہ اگر بدعت حسنہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اچھی بدعت ایجاد کر لی جائے تو اس کو جو ہے بدعقیدوں کے کہنے سے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو نباہنا چاہیے، یعنی اس کو پابندی سے کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ اس آیت سے صاف معلوم ہے کہ جن لوگوں نے اس کو نہیں نباہا اللہ تعالیٰ ان کی شکایت کر رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر جو ہے تو بدعت سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی ہے تو اللہ کیوں شکایت کر رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو جن لوگوں نے درویشی کو نکالا اور اس پر قائم رہے ہم نے ان کو اس کا ثواب دیا۔ اب دیوبندی اور وہابی بتائیں جو ہر بدعت کو گمراہی کہتے ہیں اور ہر بدعت کو حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ اگر ہر بدعت گمراہیت ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر رہبانیت کو خود بدعت کہہ رہا ہے، اور بدعت کہنے کے بعد اس بدعت کو جن لوگوں نے نباہا اس کو ثواب دے رہا ہے۔ تو اب بتایا جائے کہ اگر ہر بدعت گمراہیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ گمراہیت پہ ثواب دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، جیسے راہب بننا، درویشی اختیار کرنا، اللہ کے لیے عبادت ریاضت کے لیے تنہائی اختیار کرنا، تو یہ چونکہ بدعت تو تھا مگر اچھی بدعت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے رہا ہے۔ تو اس سے جو ہے تو بدعت کی تقسیم بھی اچھی طرح معلوم ہو گئی، حکم بھی معلوم ہو گیا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت۔ لیکن جن لوگوں نے اس میں سے جو ہے تو اس اچھی بدعت کو بری بدعت بنا دیا اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ثواب نہیں دیا، بلکہ ان کی شکایت کیا کہ وہ نباہ نہ سکے۔ فما رعوها حق رعایتها، تو اس کو نباہ نہ سکے جیسا کہ نباہنے کا حق تھا، یعنی جو بدعت حسنہ سے سیئہ کی طرف چلے گئے ان کی شکایت کر رہا، اور جو بدعت حسنہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نکالے تھے اس کو نباہا، تو ان کے بارے میں فرماتا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم نے ان کو اس کا اجر اور ثواب دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی۔ جو لوگ تثلیث یعنی تین خدا ماننے یا کہ یہ کہ جو ہے تو فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تو ان کی شکایت اس لفظ سے کی آگے فما رعوها حق رعایتها، کہ اس کو نہ نباہا جیسا کہ نباہنے کا حق تھا، اور بدعت سیاح میں مبتلا ہو گئے اور جو ہے تو فسق و فجور و کفر میں مبتلا ہو گئے، اور جن لوگوں نے نباہا ان کو ثواب دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بدعت کی خود ہی دو قسم کر دیا کہ بدعت بری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے۔ جو اچھی بدعت ہوتی ہے اس کو ایجاد کرنے کے لیے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ بدعت کو ایجاد کیا اور اس پر جو ہے تو قائم رہے، تو اللہ صاف فرما رہا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو ہم نے ان کو ان کا اجر دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بدعت سیئہ کی طرف چلے گئے تو ان کو اللہ نافرمان کہہ رہا، اور جو بدعت حسنہ درویشی پر قائم رہے اور صحیح طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہے کہ اس بدعت کو ایجاد کیا اور اس پر قائم رہے، ان کو ثواب دے رہا۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فریق کو فاسق اور گنہگار کہہ رہا اور اسی میں سے دوسرے فریق کو جو بدعت حسنہ پہ قائم رہے ان کو ثواب دے رہا ہے، ان کی بدعت کو باعث اجر و ثواب کہہ رہا ہے، تو کیا اس آیت سے صاف صاف یہ بات نہیں معلوم ہو گئی کہ بدعت اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ مقرر نہ کرے بلکہ آدمی اپنی طرف سے نکال لے؟ پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ اچھی بدعت کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے اور بری بدعت کرنے والا باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ یہ تینوں مسئلے اس آیت کریمہ سے صاف صاف ظاہر ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے رضا الہی مقصود ہو تو بہتر ہے، اس پر ثواب ملتا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ البتہ دین میں بری بدعت نکالنا بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، وہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو خلاف سنت ہو، یعنی اس کی وجہ سے کوئی سنت اٹھ جائے
اور اس کی وجہ سے کسی سنت کا نقصان ہو اور سنت کوئی مٹے، اور وہ بدعت جس سے سنت مٹے نہ بلکہ سنت کی ادائیگی میں مدد ملے، ایمان میں جذبہ پیدا ہو، یعنی مطلوب شرع ہو اور شرع کو اس سے مدد ملے، تو وہ بری بدعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تو اس کے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے اس کو بری بدعت کہتے ہیں، اس سے ہزارہ مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے معنی مفہوم پر غور کریں تو ہزاروں مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کر منع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اخروی فوائد پہنچتے ہیں، اور وہ طاعات و عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ بدعت کی تفصیل یہ تو میں نے بتایا کہ بدعت کہتے ہیں جسے اللہ نے فرض و واجب نہ کیا ہو، آدمی اپنی طرف سے اس کو نکالے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اس کو نکالنے کے بعد آدمی جو ہے غلط روش کی طرف جائے، اس کے ذریعے جو ہے تو شریعت کو نقصان پہنچے یا کوئی سنت اٹھ جائے، یہ بری بدعت ہے۔ اور ایک وہ کہ جس سے جو ہے تو شریعت کو تقویت ملے، ایمان میں ذوق و شوق پیدا ہو یا سنت کے لیے وہ معاون مددگار ہو، ایسی بدعت حسنہ ہے۔ اللہ صاف صاف ایسی بدعت ایجاد کرنے والوں کو ثواب کا اعلان کر رہا ہے۔ جسے یقین نہ ہو وہ خود میں نے حوالہ دے دیا، اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لے، اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ بدعت کا مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں بے شک وہی قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ تو قرآن کے مطابق جو میں نے بدعت کی تفصیل کیا ہے وہ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں بھی بدعت کا مطلب اور تفصیل بیان کر دی جائے، تاکہ بدعقیدے جو بدعت کو کہتے ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا بھی پردہ چاک ہو جائے اور ان خبیثوں کی خباثت اجاگر واضح ہو جائے کہ اپنے دھرم کو عام کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا غلط معنی مطلب بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بے شک مسلم شریف میں ہے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، مگر اس سے مراد، ہر بدعت سے مراد وہ بدعت ہے جو سنت کے خلاف ہو، جس سے سنت اٹھ جائے یا دین کو نقصان پہنچے، اور اس کو بری بدعت کہتے ہیں۔ کلو بدعت ضلالہ میں سے مراد جو ہے، حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ سے مراد کلو بدعت سیئات ضلالہ، یعنی ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ اچھی بدعت جائز ہے اور بری بدعت گمراہی ہے، تو پھر اب اپنی طرف سے کیسے کہہ دو گے کہ وہ موجبہ کلیہ ہے اور اس سے ہر بدعت مراد ہے؟ ہر بدعت مراد نہیں، بلکہ وہ بدعت ہے جو بری ہو، سیاح ہو۔ کلو بدعت ضلالہ سے مراد ہر بری بدعت گمراہی ہے، اور یہ معنی مطلب اس حدیث کا میں نہیں بیان کر رہا ہوں، خود قرآن میں سے میں نے بیان کر دیا، اور دنیا جانتی کہ حدیث قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر حدیث قرآن کے خلاف ہو یا تو جو ہے تو وہ منسوخ ہوگی اور یا تو موضوع ہوگی، تو اور یا تو پھر یہ کہ اس میں تطبیق دی جائے گی تاکہ دونوں کے اندر جو ہے تو موافق معنی پیدا ہو جائیں۔ اب حدیث شریف کی تفصیل میں سنیے۔ پہلی بات تو یہ جو قانون و قاعدہ ان لوگوں نے بیان کر رکھا ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، صحابہ کے زمانے میں ہو، وہ جائز ہے، جو اس کے بعد ہو وہ بدعت اور حرام ہے، یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ اس قاعدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج تک یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے۔ کیونکہ ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، اس کے باوجود آج وہابی دیوبندی کرتے ہیں اور خود کرتے ہیں۔ تو اگر جو ہے تو یہ مان بھی لیا جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، تو پھر یہ لوگ جو سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں، سرکار نے سیرت النبی کا جلسہ کبھی نہیں کیا، صحابہ نے سیرت النبی کا جلسہ کبھی نہیں کیا، تابعین نے کبھی نہیں کیا، ہاں جلوس مدح صحابہ نے کبھی نہیں نکالا، حضور نے کبھی نکالا، اور دیوبندی نکالتے ہیں، تو ظاہر دیوبندی خود اپنی ہی بیان کردہ مطلب اور بدعت کی تفصیل کی روشنی میں بدعتی ہو جائیں گے، خود قانون بناتے ہیں اور خود ہی بدعت کے دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں۔ اب سنیے، کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں صرف انہی کو کیا جائے، اور جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں انہیں نہ کیا جائے، بلکہ اس سلسلے میں شریعت کا اصول یہ ہے
کہ جو چیز اچھی ہیں وہ کسی زمانے میں ہوں جائز ہیں، اور جو چیزیں بری ہوں وہ کسی زمانے میں ہوں ناجائز ہیں۔ ہاں، اسلام میں ہر بدعت نئی چیز ناجائز نہیں ہے۔ خود قرآن پاک میں ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اور یہ اللہ کے رسول ان کے لیے پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو جائز کرتے ہیں، حلال قرار دیتے ہیں، اور بری اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی اور پاکیزہ ہوں وہ جائز ہیں، اور جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے خبیث اور بری ہوں وہ ناجائز و حرام ہیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، مگر دیوبندی وہابی قرآن بھی نہیں مانتے اور حدیث بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں تم ہی بتاؤ کہ ان خبیثوں کو کیسے سمجھایا جائے، اور یہ جھوٹ کے قرآن و حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو۔ آپ ان سے صاف کہہ دو کہ جب تو قرآن حدیث مانتا ہی نہیں تو ہم تجھ کو قرآن حدیث سے دلیل دے کر کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سنیے، میں حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ وجرہا وجر من عمل بہا، یعنی جس شخص نے دین اسلام میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی اس کا ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنتن سیئۃ فلہ وجرہا وجر من عمل بہا، اور جس شخص نے دین اسلام میں کسی بری چیز کی بنیاد ڈالی تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ یہ حدیث شریف اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 33، مسلم شریف صفحہ نمبر 327 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ بخاری شریف جلد اول پارہ نمبر 8 صفحہ نمبر 69، باب فضل من قام رمضان۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 115۔ اب دیوبندیوں وہابیوں سے پوچھو کہ اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو تراویح کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر نے تراویح کو بدعت کہا ہے اور اچھی بدعت کہا ہے۔ تو کہتا اچھی بدعت ہوتی ہی نہیں، ہر بدعت گمراہیت ہے۔ تراویح بھی بدعت ہے، جماعت کے ساتھ روزانہ پڑھنا بدعت ہے، تو یہ بھی گمراہیت ہوئی۔ حضرت عمر صاحب صاحب کہہ رہے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اگر ہر بدعت بری ہوتی ہے تو یہ اچھی بدعت کہاں سے آ گئی؟ کیا تو حدیث شریف کو، قرآن کو حضرت عمر سے زیادہ سمجھنے لگا؟ سنو ابھی اور ان کی ہم خبر لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بعض بدعت اچھی بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہر بدعت ناجائز ہوتی تو تراویح با جماعت قائم فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اچھی بدعت نہ کہتے۔ اور سنیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا اعتراض، بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کو کرنا بدعت اور حرام ہے۔ حالانکہ یہ اعتراض صحابہ کے زمانے ہی میں ہو چکا ہے، اور اس کا جواب اور حل صحابہ کے اتفاق سے صحابہ کے زمانے ہی میں پیش ہو چکا ہے۔ لہذا اب اعتراض کرنا خود صحابہ کے خلاف اور بدعت ہے۔ اور وہ سنیے کیسے یہ اعتراض پیش ہوا اور کیسے حل ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا، یعنی قرآن پہلے الگ الگ تھا، پھر ایک نسخہ ایک مصحف میں جمع کرنے کا جب حضرت صدیق اکبر نے حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہوا واللہ خیر، یعنی آپ لوگ، یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ وہ کام کیوں کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ مسلمانوں بتاؤ، یہی اعتراض دیوبندی وہابی کرتے ہیں یا نہیں؟ اور یہی اعتراض حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کر کے اس مسئلے کو حل کروا دیا۔ ان کی قبر انور پر اللہ رحمت و انوار کی بارش فرمائے کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو پیش فرما دیا۔ جب وہابی دیوبندی اعتراض کرے کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ تم کیوں کرتے ہو، تو اس سے فوراً یہ حدیث پیش کرنا کہ قرآن کو حضور نے جمع نہیں کیا ہے اور صحابہ نے جب جمع کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہی اعتراض حضرت زید بن ثابت نے کیا تھا، اور صحابہ کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اور مسئلہ کیسے حل ہو گیا اس کو سنیے۔ یعنی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی آپ لوگ وہ کام کیوں کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا واللہ یہ کام اچھا ہے،
مطلب یہ ہے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا، اس لیے اب کرنا بدعت ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگرچہ وہ کام بدعت اور نیا ہے مگر اچھی بدعت اور اچھا کام ہے، اس لیے جائز ہے، اور اس کے جائز ہونے کو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، یعنی بدعت حسنہ اللہ کی قسم جائز ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جو ساری امت میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، ان کی قسم کو بھی یہ ظالم نہیں مانتے ہیں، اور اتنے بڑے سیاکار اور جہنم کے کتے ہیں کہ وہی اعتراض کیے جا رہے ہیں، حضور نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، تب پھر کیسے جائز ہو جائے گا؟ حضور نے نہیں کیا پھر کیسے جائز ہو جائے گا؟ ارے ظالموں، یہ اعتراض سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہو چکا، صحابہ کی موجودگی میں۔ اور یہ دیکھو کہ جب حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا کے کہا کہ یہ کام اگرچہ نیا ہے مگر اچھا کام ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اس لیے جائز ہے، تو حضرت زید بن ثابت چونکہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے خاموش ہو گئے، وہ مطمئن ہو گئے اور بات سمجھ گئے کہ ہر بدعت گمراہی، جو سرکار نے فرمایا اس سے مراد بری بدعت ہے، اچھی بدعت نہیں۔ اگر اچھی بدعت ہوتی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کام کو بھی روک دیتے۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ سمجھ گئے، لیکن یہ جو ہے تو غدار اور وہابی ہیں، تو اس لیے ان کو تو اپنے مذہب کو جو ہے دھرم کو پرچار کرنا ہے، چاہے قرآن کے خلاف ہو چاہے حدیث کے خلاف ہو۔ اور یہ حدیث جو میں نے پیش کیا حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے، جو قرآن کو جمع کرنے کی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 745 باب و جمع القرآن، اور یہی حدیث اگر آپ مشکات شریف میں دیکھنا چاہیں تو باب و فضائل القرآن صفحہ نمبر 193 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف سن لیجئے، من ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا یرضاها اللہ رسولہ کان علیہ من الاسم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شیئا، یعنی جو شخص گمراہی کی بدعت ایجاد کرے جسے اللہ رسول راضی نہیں، اسے ان سب کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر عامل ہوں، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 30 بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ۔ اس حدیث شریف میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، بدعۃ نکرہ ہے اور ضلالۃ بھی نکرہ ہے، اور علم نحو کا قاعدہ ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی وغیرہ میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ علم نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ نکرہ موصوفہ، یعنی نکرہ اگر جو ہے تو نکرہ اگر نکرہ ہو اور اس کی صفت لا دی جائے، تو نکرہ کو مبتدا بنانا اسی لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے تو نکرہ مبتدا نہیں بنتا ہے کیونکہ خاص نہیں ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے تو خاص شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو یا معرفہ کے قریب ہو جائے۔ تو جب نکرہ کی صفت لا دی جاتی ہے تو نکرہ موصوفہ اور خاص ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بدعتاً یہاں نکرہ ہے اور اس کی صفت ضلالتہ لا دی گئی۔ جب ضلالہ اس کی صفت لا دی گئی تو یہ بدعت جو ہے اب نکرہ نہ رہا بلکہ نکرہ موصوفہ ہو گیا، اور یہ معرفہ کے قریب اور خاص ہو گیا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ جب کوئی چیز خاص ہوتی ہے تو خاص اسی وقت ہوگی جب وہ عام سے نکلے گی اور اس سے کچھ افراد نکلیں گے۔ تو آپ پوچھو ان ظالموں سے، ان جو ہے تو بدعقیدوں سے، ان مرتدین و کافروں سے پوچھو کہ یہاں پر جب بدعتاً کی صفت دلالہ لا دی گئی اور بدعت خاص ہو گیا تو کون سا فرد نکلا، کون سے افراد نکلے جن کی بنیاد پر جو ہے بدعت یہاں خاص ہوئی؟ وہی بدعت دلالہ، یعنی جو ہے تو یہاں پر اچھی بدعت کو نکال کر دلالہ کی جب قید لگا دی گئی تو یہاں پر اچھی بدعت نکل گئی، کیونکہ اچھی بدعت کو اگر بدعتاً دلالہ سے نہ نکالیں گے تو یہ بدعت نکرہ موصوفہ ہوگا ہی نہیں، اور جب نکرہ موصوفہ نہ ہوگا تو خاص نہ ہوگا، قاعدہ کے خلاف لازم آئے گا۔ اب سنیے، اس حدیث شریف سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ ہر بدعت حرام نہیں بلکہ وہ بدعت ناجائز ہے جس سے اللہ رسول راضی نہ ہوں، کیونکہ صاف ہے حدیث میں لا یرضاها اللہ رسولہ، جس سے اللہ رسول راضی نہ ہوں وہ بدعت دلالہ اور گمراہی ہے۔ تو کلو بدعت دلالہ کا مطلب جب خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کلو بدعت دلالہ کا مطلب یہ ہے کہ لا یرضاها اللہ رسولہ، وہ بدعت دلالہ جس سے اللہ رسول راضی نہ ہوں، وہ بدعت دلالہ ہوتی ہے، ہر بدعت نہیں۔ تو جب سرکار نے خود ہی بدعت کی دو قسم کر دی کہ ایک بدعت ایسی ہوتی جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، ایک بدعت وہ جس سے اللہ رسول راضی نہیں ہوتے ہیں، تو جو جس سے اللہ رسول راضی نہ ہوں
اس میں گناہ ہوتا ہے، اور اتنا گناہ ہوتا ہے کہ جو ہے تو ان سب کے برابر، اس عمل کرنے والوں کے برابر، ان سب کے جو عمل کریں گے ان سب کے برابر ایجاد کرنے والے کو گناہ ہوگا۔ اور ضلالہ کی قید لگا کر، لا یرضاہ اللہ رسولہ کی قید لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت حسنہ کو نکال دیا۔ اگر بدعت حسنہ بھی باعث گناہ اور باعث ضلالہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیوں قید لگا کر اور بدعت کو خاص کر دیا، نکرہ موصوفہ اور حسنہ کو نکال دیا؟ میں نہیں کہتا، بلکہ امام المحدثین سیدنا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس حدیث کے نیچے، یعنی بدعت ضلالہ کے نیچے قید لگائے ہوئے ہیں، قید بہ لاخراج البدعۃ الحسنہ، یعنی ضلالہ کی قید بدعت حسنہ کو نکالنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ یقین نہ ہو تو مرقات شرح مشکات اٹھا کر دیکھ لے، اگر ہر بدعت ناجائز ہوتی تو ضلالہ یعنی گمراہی کی قید نہ لگائی جاتی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعت کی 5 قسمیں ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ، جائز۔ مسلم شریف مع نووی صفحہ نمبر 285 پر دیکھیے۔ اور سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جو نیک اور خوب ہیں۔ دیوبندیوں، وہابیوں، کہاں گئے تم؟ اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کلو بدعت ضلالہ کو نہیں پڑھے تھے؟ کیا ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ کیا مسلم شریف بھی ان کو نہیں آتی تھی؟ کیا مسلم شریف کا بھی مطالعہ وہ نہیں کیے تھے اور اتنے بڑے امام ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جو نیک اور خوب ہیں۔ کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 421 پر دیکھ لیا جائے۔ نیز فرماتے ہیں بدعت سیئہ یا بدعت مذمومہ یعنی بری بدعت وہ ہے جو سنت کے مخالف ہو۔ معلوم ہوا ہر بدعت بری نہیں ہے، ناجائز نہیں۔ یہ کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 421 پر یہ جملہ بھی ہے۔ اور خود تمہارے بہت بڑے جن کو تم معتبر اور مستند مانتے ہو نا، مولانا عبدالحی صاحب فرنگی، وہ بھی جو ہے بدعت کی کیا تفصیل کرتے ہیں؟ انہوں نے تو ایسی تفصیل کر دی ہے کہ تم کو گھر میں گھسیڑ دیا ہے کہ تم اب کبھی اگر تمہارے اندر شرم و حیا ہوتی تو تم نکلتے ہی نہیں۔ سنو ان کا بھی ایک فتویٰ سنائے دیتے ہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، یعنی جس شخص نے دین اسلام میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی تو اس کو اس نیک کام کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا۔ ہر ایک بدعت بری نہیں ہوا کرتی، بلکہ بعض بدعت تو واجب ہیں، جیسے حدیث قرآن سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا، اور بعض حرام جیسے قدریہ اور مجسمہ کا مذہب، اور بعض مستحب ہیں جیسے مدارس بنوانا، تراویح با جماعت پڑھنا، اور ہر وہ نیک کام جس کی نظیر ابتدائی دور میں نہ ملے، اور بعض بدعات مکروہ ہوتی ہیں جیسے مسجد کو سونے کے پانی سے مزین کرنا، نقش و نگار بنانا، اور بعض صرف جواز کے درجے میں ہیں، مثلا فراخی کے ساتھ کھانا پینا۔ اس تفصیل کے بعد کل بدعت ضلالہ سے ہر ایک بدعت مراد نہیں ہوگی، بلکہ یہ خاص بدعت کا حکم ہے۔ فتاوی مولانا عبدالحی اردو صفحہ نمبر 96، مترجم مولوی خورشید مدرس دارالعلوم دیوبند۔ اب اس خورشید اگر زندہ ہو تو اس کو نکال دو دارالعلوم دیوبند سے، اور اگر مر گیا ہو تو اس کی قبر پہ 4 لاٹھی مارو، تاکہ اس کو قبر میں بھی پتہ چلے کہ ہم نے دیوبندیت کی بنیاد کو جو ہے تو اکھاڑ کے پھینک دیا، کہ جو بریلوی لوگ بدعت کا مطلب بیان کرتے ہیں وہی بات ہم جو ہے مولانا عبدالحی کے فتاوی کے ترجمہ میں بیان کر چکے۔ ایک حوالہ اور سن لو، تمہارے جو ہے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی مفتی نظام الدین، سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، فتاوی نظامیہ میں لکھتے ہیں جو شخص دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اور اس چلائے ہوئے طریقہ پر کوئی عمل کرے تو ایجاد کرنے کا بدلہ ہے، اور جو شخص اس طریقہ پر عمل کر رہا ہے اس کا بدلہ اس ایجاد کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس عمل کرنے والے کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور جو شخص دین میں ایسا طریقہ ایجاد کرے جو شرعاً مذموم یعنی برا اور مقتضائے شرع کے خلاف ہو تو اس ایجاد کرنے والے پر اس کا بدلہ یعنی وزر ہے، اور جو شخص اس ایجاد کردہ طریقہ کو اپنا رہا ہے اس کا بھی بدلہ وزر ہے، یعنی اس کا جو ہے بدلہ ہے، اور اس عمل کرنے والے کے وزر میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ فتاوی نظامیہ جلد اول صفحہ نمبر 33۔ دیوبندیوں، وہابیوں، اب کان پھل پھڑا لو اور سنو کہ بدعات کا جو مطلب اور جو تقسیم اور جو حکم ہم بیان کرتے ہیں
وہی تمہارے دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مفتی نے بیان کیا یا نہیں؟ اس عبارت سے یعنی نظام الدین کی اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیاح۔ بدعت حسنہ جائز، کبھی واجب بھی، اور بدعت سیاح ممنوع۔ لہذا دیوبندی وہابی جو ہر بدعت کو ناجائز کہتے ہیں وہ اس عبارت کو بغور پڑھیں اور سبق حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی سن لیجئے کہ یہ دیوبندی جو ہے ختم یاسین کی محفل کو جائز کہتے ہیں بلکہ مناتے ہیں، جیسا کہ فتاوی رحیمیہ کی 10ویں جلد میں جائز لکھا ہوا۔ یہ ختم بخاری کی محفل کرتے ہیں، جلسہ دستار بندی کرتے ہیں، جلسہ سیرت النبی کرتے ہیں، اور نہ جانے جو ہے تو کس کس نام سے تحفظ شریعت کانفرنس اور جلوس مدح صحابہ اور کیسی کیسی محفلیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ان کی ساری محفلیں نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، نہ طبع تابعین نے، اس کے باوجود یہ اس کو جائز اور ثواب مانتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری یہ بدعتیں جس حدیث سے ثابت ہیں اسی حدیث سے ہماری میلاد، فاتحہ، سلام قیام وغیرہ ثابت ہیں۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ اتم و حکم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔